الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن آن لائن اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ آئیے آپ کو میں سبق پڑھاتا ہوں۔ دیکھیں اس دن میں نے آپ کو سبق نمبر 1 پورا پڑھا دیا تھا۔ اب میں بتاؤں گا اس میں خاص چیزیں کیا ہیں پہچان کرنے کے لیے، آپ کو کیسے پہچان ہوگی، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف کتنا لمبا کرتے ہیں اور اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل قاری عظمت علی سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ دیکھیں اس کی اردو ڈیفینیشن میں نے آپ کو اس دن پڑھائی تھی، تو سب سے اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس اردو ڈیفینیشن میں 3 چیزیں یاد کرنی ہیں۔ سب سے پہلے کہ یہ ہے کہ حروف مستعلیہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، حروف مستعلیہ جو 7 ہیں نا یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 4 جو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ جو 3 حروف ہیں زا، سین اور صاد یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ یہ یاد ہوں گے تو آپ کو اگلا سبق یاد ہوگا، آپ کو اگلے سبق کی پہچان درست ہوگی۔ دیکھیں الف کو نہ لمبا کرتے ہیں اور نہ ہی کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں۔ الف کو معروف جس طرح سے پڑھا جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ کو سبق میں پڑھایا تھا اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور بقیہ حروف کی پہچان بڑا اور چھوٹا کرنے کی یہ ہے کہ جس حرف کے ساتھ الف لگا ہوگا اس کو ایک الف لمبا کریں گے، اور جس حرف کے ساتھ مد ہوگی جیسے جیم ہے، دال ہے، لال ہے، سین ہے، شین ہے، صاد ہے، دود ہے، اسی طرح جو جن حروفوں کے اوپر ان کے اردو ڈیفینیشن حروفوں کے اوپر مد پڑا ہوگا ان کو 5 الف لمبا کریں گے۔ 5 الف لمبا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 3 یا 2.5 سیکنڈ ایک حروف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ آپ کو میں نے جیم پیچھے پڑھ کے سنایا تھا، سین پڑھ کے سنایا تھا، شین، صاد اور دود ہے، اس طرح جو لمبے حروف ہوتے ہیں یہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے۔ اور آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ با کہاں سے ادا ہوتا ہے، تا کہاں سے ادا ہوتا ہے۔ جب میں نے آپ کو اس پارے کے مخارج بھیجے تھے وہ مخارج آپ نے یاد کرنی ہے، یعنی کہ جب مدنی قاعدہ کھلے گا تو اس کے شروع میں ہی مخارج آ جائیں گے، وہ مخارج آپ نے پکے یاد کرنے ہیں۔ پھر ادھر سے یاد کر کے آپ نے سبق نمبر 1 کھولنا ہے۔ سبق نمبر 1 کھول کے آپ نے اس کے اوپر وہ اصول لاگو کرنے ہیں۔ جب وہ اصول اس کے اوپر لاگو کر کے آپ یاد کر لیں گے تو یہی 29 حروف ہیں جو پورے قرآن پاک میں بھی آتے ہیں، پورے قاعدے میں بھی آئیں گے۔ یہی 29 حروف کو بار بار تبدیل کر کے لایا جائے گا۔ کبھی با آگے ہوگا، تا پیچھے ہوگا، تا آگے ہوگا، با پیچھے ہوگا، تا اور تا با سب مل کر آئیں گے۔ اسی طرح الگ الگ طریقوں سے یہ حروف سب ان 29 حروف پر ہی لکھے جاتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہ آئے، مثال کے طور پہ کچھ آپ کے ذہن میں سوال آ جاتا ہے کہ یہ خواہ کو موٹا تو پڑھیں گے لیکن اس کو نکالیں گے کیسے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواہ جو مخرج لکھا ہوا ہے اسی طرح ہی نکالیں گے۔ اس کا ایک طریقہ آسان سا یہ بھی ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوں، اکیلے بیٹھے ہوں، تو پیچھے سے کوئی شخص آئے اور
وہ آپ کو ڈرانا چاہے تو آ کے وہ یہ کہے گا، ایسے کہے گا آپ کو، تو جو اس طرح کی آواز ہوتی ہے یہ نکال کر آگے اپنی آواز نکال دینی ہوتی ہے، تو خواہ یہ ادا ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ غین کو اغین پڑھ دیتے ہیں، اغین، یہ اغین نہیں ہوتا، جہاں اس کا مخرج نکلتا ہے اس مخرج سے اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو جب اس مخرج سے ادا کریں گے، جب اس مخرج سے ادا کریں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، غین کو کہہ کے تو پھر اپنی آواز غین نکال دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح قاف ہے تو آپ نے کوا کبھی بولتا دیکھا ہوگا، وہ قا کرتا ہے، تو وہ اسی کی آواز نکال کے اپنی آواز آگے نکال دینی ہے، یعنی اس کی آواز نکال کے آگے اپنی آواز نکال دینی ہے۔ تو یہ میں آپ کو روزمرہ زندگی کے جو باتیں تھیں اس میں باتیں لے کر آپ کو میں بتائی ہیں، یہ بڑی تجربے کی باتیں ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح یہ ادا ہوتے ہیں حروف، اور ہر حروف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے تو تب بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور قرآن پاک پڑھنے کا آپ کو سکون بھی ملے گا، جو اطمینان ہوگا دل کو وہ بھی ملے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ یار قرآن پاک پڑھنے کا مزہ نہیں آتا، ہمیں قرآن پاک پڑھنا تو ہوتا ہے لیکن پڑھتے ہیں سکون نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ تو چین کیسے ملے؟ جب قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، صحیح مخارج سے پڑھیں گے، تبھی چین ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پورے سبق کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ الف سے لے کر یہ 29 حروف جو ہیں یہ سارے کے سارے قرآن پاک میں آتے ہیں، اور ان 29 حروف پہ قرآن پاک بنا ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہی ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کے بعد ہمارا دوسرا سبق شروع ہوگا۔ یہ پہلا تھا اور اب یہ دوسرا ہمارا سبق شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی دعاؤں میں یاد رکھنا، مدنی چینل دیکھتے رہنا۔ اگر آپ کو کوئی سوال درپیش ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا تاکہ آپ کو ثواب ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔